تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، بس اس تو بڑی گزارش کوئی نہیں۔ اے اگے خالی جگہ ہے نا جڑی، اے فل کر دیو اور تواڈے کولوں میں کچھ نہیں لیندا بس۔ اور اس طرح ساتھی بھی اگے آ جاؤ۔ یہ حضور دے میلاد دا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ میلاد دے مہینے دا جڑا اصل مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ آپس وچ پیار تے محبت تے قربت بندے دی ود جائے۔ جے حضور دے میلاد دی مجلس وچ بھی بیٹھ کے اسی دور دور رہنا ہے تے فائدہ کوئی نہیں۔ ایک باری محبت نہ درود پاک دا نذرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نقیب محفل کو ہاتھ جوڑ کے معذرت حضرت، میں چونکہ مزید وقت بچانا چاہ رہا بغیر تہاڈی اجازت تو میں شروع ہو گیا۔ اللہ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، ساؤنڈ والوں کو بھی۔ بہت پیارا نورین، کیا نام ہے ان کا؟ بہت پیارا کلام انہوں نے پڑھا ہے، کیونکہ آج کل ہمارے لوگ ہیں کلاسیکل سنتے ہیں، پاپ ٹائپ، یہ کلاسیکل پڑھ رہے تھے ہمارے کچھ ساتھیوں کے اوپر سے۔ بہت پیارا کلام، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتظامیہ کے نام دے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطم، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنا اپنا حصہ پالو حضور دے ذکر دی مجلس وچ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تہاڈا ذوق چیک کرن واسطے، اپنی حاضری واسطے ایک شعر تو آغاز کر رہے ہیں۔ ہاں کیڑے در تے جاندے کیڑے در تے جاندے، اے سارے سوالی کیڑے در تے جاندے، اے سارے سوالی، اے آقا جے تیرا دوارا نہ ہوتا، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے، اے آقا جے تیرا سہارا نہ ہوتا، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غماں دے۔ جس شعر واسطے میں اس کلام دا انتخاب کیتا ہے، میزبان محفل دی نظر کر رہا ادب نال ڈبیا اے سورج نبی نو
رب دی کہندا سیاہ کے اثر تے سو رب دی کہندا سیاہ کے اثر تے میں ڈب کے کدی بھی واپس نہ آوندا ہاتھ چاہ کے بولو نا ذرا سبحان اللہ میں ڈب کے کدی بھی واپس نہ آوندا اے آقا جے تیرا اشارہ نہ ہوتا میں ڈب کے کدی بھی واپس نہ آوندا اے آقا جے تیرا اشارہ نہ ہوتا کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی اسٹیج پہ علماء بیٹھے نے اب میں علماء کو متوجہ کر رہا ہوں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے میرے سر کا تاج بھی محشر کا میدان ہوگا توجہ محشر کا میدان بخاری کی حدیث کوڈ کر رہا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ جو شعر سنانا ہے وہ تب تک سمجھ نہیں آئے گا جس کے پیچھے یہ پورا مضمون حدیث کا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے حضور محشر کے میدان میں اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیں سبحان اللہ اور سجدے میں رکھیں گے تو اللہ فرمائے گا میرے محبوب تجھے میں نے مکہ میں بھیجا تو مکہ میں تھا تو وہاں بھی تیرا سر سجدے میں تھا تو مدینہ میں تھا تو سر تیرا انج نہیں رات دے پا میں 12 بج کے نے ہون تو انہوں بولنا پوے گا فرمایا تو مکہ میں تھا تو سر بول دی سر سجدے میں مدینہ میں تھا تو سر سجدے میں تو طائف میں تھا تو سر سجدے میں ہیرا میں تھا تو سر سجدے میں مینا میں تھا تو سر سجدے میں محبوب تو جہاں بھی رہا تو نے اتنے سجدے کیے اتنی عبادت کی اتنی بندگی کی کہ مجھے کہنا پڑتا تھا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا محبوب عبادت کیا کر قیام کیا کر سجود کیا کر سجدے کیا کر محبوب تھوڑا آرام بھی کیا محبوب تو دنیا میں تھا تو وہاں بھی اتنی عبادت کی سجدے کیے اب یہاں بھی آ کے تیرا سر سجدے میں ہے معاشر کے میدان میں بھی بول چاہتا کیا ہے مانگتا کیا ہے یہ حدیث کے الفاظ کا معنی مفہوم بتا رہا ہوں لفظ ہے حدیث پاک کا اللہ فرمائے گا ارفع راسک محبوب سر اٹھا اور سر اٹھا کے بول چاہتا کیا ہے آقا علیہ السلام عرض کریں گے مولا ان سجدوں کے بدلے میں اور کچھ نہیں مانگتا ایک ہی کرم کر دے رب پوچھتا محبوب بول تو صحیح کیا مانگتا ہے آقا فرماتے ہیں میری امت کی بخشش رب جواب دے گا محبوب تو یہ سجدے اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ تیری امت کی بخشش کر دی جائے ارفع راسک مصطفیٰ سر اٹھا سجدے سے اور اپنا مکھڑا دکھا ارے تیری امت کی بخشش تو تیرے چہرے کی ایک جھلک کا صدقہ ہے اب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب سننا ذرا کیا مصطفیٰ نے اے میرے مولا رہا کر دے سارے ایک کملے دے کو جے رہا کر دے سارے ایک کملے دے کو جے اگو رب کی جواب دیندہ ہے کیا رب نہ دیندہ میں کدے بھی رہایا کیا رب نہ دیندہ میں کدے بھی رہایا تو سب نالوں میں
نہ دینا میں کدے بھی رہایا تو سب نالوں مینوں جے پیارا نہ ہوتا کیڑے در تے جاندے اے سارے سوائے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی سماجی مذہبی دینی علمی فکری روحانی معزز اور معتبر شخصیات جو انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکی کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو استقبال ربیع الاول کے نام سے موسوم ہے، جن احباب نے سجائی پوری انجمن پوری کمیٹی، جن میں تعاون کرنے والے حافظ محمد قدیر صاحب، محمد فرحان صاحب، بلال حنیف صاحب، خاور قریشی صاحب، تصور حسین صاحب، اب بہت سارے نام ہیں، کسی کا نام رہ جائے بولنے میں تو وہ پریشان نہ ہو، میری زبان سے سکپ ہو جائے گا، مگر جو فہرست حضور کی بارگاہ میں غلامان عشاقان مصطفیٰ کی پہنچ گئی ہے اس میں ان کا نام چلا گیا۔ محمد شعیب اسلم صاحب، آصف نواز، عباس، محمد اقبال بالی، ملک تنویر احمد، طاہر نواز، شعیب اسلم، آفتاب اسلم، جامعہ محمدیہ محلہ کیری کے طلباء، محمد منصب نعمان بھائی، ساحل سیف، عاطف رسول، محمد رؤف، شیر افضل اوان، کونسلر محمد دراز، رسول محمد پٹیاں، محمد ارشد سیالوی، پنجاب پولیس، محمد شہزاد اختر، پنجاب پولیس، محمد نجم ASI پنجاب پولیس، ان کے ساتھ انتظامیہ کے احباب ہیں۔ آپ احباب نے لازمی صبح یہ اشتہار کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید سورہ مائدہ اس کی ایک آیہ مبارکہ اس کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد تحقیق جاءکم کہ آیا رسول جاءکم من اللہ نور اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا۔ کیا آیا؟ ایک اونچا بولیے ذرا سارے، کیا آیا؟ جاءکم تمہاری طرف نور آیا، من اللہ نور اللہ کی طرف سے۔ اگلا لفظ بڑا توجہ طلب ہے، آگے فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور وہ آیا ہے تو خالی نہیں آیا، توجہ آیا ہے تو خالی، ایک تو وہ خود اللہ کی نعمت ہے، ایک تو وہ خود اللہ کا کرم ہے، ایک تو وہ خود اللہ کا فضل ہے، ایک تو وہ خود اللہ کی رحمت ہے، ایک تو وہ خود اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ایک تو وہ خود اللہ کی طرف سے صراط مستقیم ہے، دوسرا آتے ہوئے بھی خالی نہیں آیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ تمہارے لیے ایک روشن کتاب بھی ساتھ لایا۔ بولیے تمہارے لیے ایک روشن کتاب بھی اپنے ساتھ لایا۔ اب حاضرین عزیز احتشام، اس آیہ مبارکہ میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا دہرائیں گے کتنی چیزوں کا؟ اللہ ان کے ہاتھ سلامت رکھے جو یہ عمل کرے، بولیے کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز ہے لفظ جاءکم، آپ کسی مفسر کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے جاءکم سے مراد حضور کے میلاد کو لیا کہ جاءکم کا معنی ہے آنا، تو اس سے مراد حضور کی بعثت ہے، حضور کا میلاد ہے۔ اگلا لفظ ہے نور کا، اور نور آقا اللہ کی طرف سے بن کر آئے ہیں، بن کے بھی آئے ہیں لے کے بھی آئے ہیں، جاگتے رہنا، بن کے بھی آئے ہیں اور لے کے بھی آئے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی وہ ہے نور۔ تیسری چیز جو اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب مبین، روشن کتاب۔ اب کتاب بھی نور، توجہ کرنا یار، کتاب بھی نور، جو آئی وہ بھی نور، جو لایا بولتے جائیے جو آیا وہ بھی نور۔
حاضرین عزیز احتشام، اگر اس کو 2 جملوں میں کنکلوڈ کر کے بات بتاؤں تو گویا اس آیت میں مصطفیٰ کے میلاد کی بات بھی ہے، یعنی قرآن کی بات بھی ہے، صاحب قرآن کی بات بھی ہے۔ بولیے، قرآن کی بات بھی ہے اور صاحب قرآن۔ یہ جو لفظ ہے نا جاءکم، میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں۔ جاءکم میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری طرف میں نے رسول بھیجا ہے، میرا رسول آیا ہے۔ بولیے، میرا رسول نور کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے جاءکم کا معنی سمجھا لوں۔ جاءکم میں اللہ نے فرمایا کہ میرا رسول آیا ہے، تخلیق مصطفیٰ کی بات نہیں ہے یہاں، یہ بات توجہ طلب ہے۔ حضور کی تخلیق کی بات، یہ تو نیندر آئی ہے تو میں 10 منٹ کلوز کر دینا تے، جے نہیں آئی تے سجا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ بول دیو۔ یہ اگلی باری جڑے منتظمین نے ساتھی انہاں نوں یہ نصیحت ضرور ہوئی ہوئے گی کہ اگلی باری یہ کم از کم جڑا نا 9:30 پونے 10 خطاب شروع کروا دیں گے انشاءاللہ، میں امید ہے۔ تو میں خطاب پورا کروں گا، اپنا حق ضرور ادا کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا حق ادا کریں کہ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ توجہ، جاءکم، جاءکم کا معنی ہے آنا۔ اس میں آقا کی تخلیق کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہ حضور کی بعثت کا ذکر ہے، حضور کے میلاد کا ذکر ہے۔ میلاد اور شے ہے، تخلیق اور شے ہے، ولادت اور شے ہے، ایجاد اور شے ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو فرمایا جاءکم آیا، مثال کے طور پر یہ شبیر صاحب ہے یا یہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، میں کہوں کہ یہ محفل میں آئے، اب یہ دھیان سے سننا، محفل میں آئے تو یہ پہلے کہاں تھے جو اب یہاں محفل میں پنڈال میں آئے؟ کوئی کہے گا میں مسجد میں تھا، کوئی کہے گا میں گھر میں تھا، بازار میں تھا، دکان میں تھا، کہیں نہ کہیں تھا، پھر کہاں آیا؟ بولیے ذرا، پھر کہاں آیا؟ وہ جو آیا تھا وہ پہلے کہیں اور، جاگتے رہنا، وہ پہلے کہیں اور تھا، پھر یہاں آیا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم، میرا رسول آیا، تو مولا کیا وہ رسول پہلے کہیں تھا جو یہاں آیا؟ اللہ تو انو مدینے لے جائے۔ تخلیق مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، باری تعالیٰ جو تو نے رسول بھیجا، جس کی ولادت ہوئی، جس کی بعثت ہوئی، جسے تو نے مبعوث کیا، جسے ہماری طرف بھیجا، احسان کر کے بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ فرماتا ہے میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہاری طرف اپنا رسول بھیج رہا ہوں، ہے میرا، دے تمہیں رہا ہوں۔ بولیے، ہے میرا، دے تمہیں رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، تو ہے میں نے اپنے لیے بنایا، پیدا اپنے لیے کیا ہے، دے تمہیں رہا ہوں، تم پہ احسان کر رہا ہوں۔ تو مولا بھیج رہا ہے، جاءکم کا معنی ہے بھیج رہا ہوں، تمہاری طرف چلا کر اسے ارسال کر رہا ہوں۔ تو مولا بتا یہ پہلے کہاں تھا؟ بولیے، بتا پہلے کہاں تھا؟ وہ فرماتا ہے تم نے سمجھا کہ اس کا معنی تخلیق ہے کہ اب بنا کے بھیج رہا ہوں۔ ارے نادانو، یہ تخلیق مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، مصطفیٰ تو تب سے ہے جب جب بھی نہ تھا، جب کب بھی نہ تھا، جب سب بھی نہ تھا، ارے کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھے نہ زماں تھا، نہ مکی تھے نہ مکاں تھا، نہ شرق تھا نہ غرب تھا، نہ چاند تھے نہ ستارے تھے نہ سورج تھی، نہ روشنی تھے، ارے کچھ بھی نہ تھا، یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا نور مصطفیٰ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سبحان قرآن میں ایک جگہ پر جا کا لفظ نہیں آیا، 20 مقامات ہیں۔ اگر صرف جاءکم پہ بھی گفتگو کروں نا تو گھنٹوں بیت جائیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھنے کی اتنی خیرات ہے، مگر مقصد علم جھاڑنا نہیں، اپنا مضمون بھی سمیٹنا ہے۔ قرآن نے اسی انداز میں کہا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ادھر تو آقا کو صرف قرآن دے کے بھیجا نا، قد جاءکم من اللہ نور، نور بنا کے بھیجا، نور
دے کے بھیجا، اللہ دیو بندیو، نور بنا کے بھیجا، نور دے کے بھیجا۔ یہاں اللہ نے صرف نور نہیں دے کے بھیجا، یہاں مصطفیٰ کو کئی شانیں عطا کر کے بھیجا۔ فرمایا جاکم رسول، پہلی شان شان رسالت، من انفسکم عزیز، تمہارے لیے وہ محبوب بڑا حریص بھی ہے، عزیز بھی ہے، شان عزیز بھی دے کے بھیجا، شان حریص بھی دے کر بھیجا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر وہ میرا محبوب صرف حریص نہیں ہے، فرمایا وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ بولیے وہ رسول رحیم بھی ہے اور رؤوف بھی ہے۔ دھیان میری طرف رہے، حرکت چھوٹی موٹی بھی ہو مگر جملہ میرا کوئی ضائع نہ ہو۔ آگے قرآن اسی بات کو لے کر چلتا ہے۔ جب بات جاءکم کی ختم ہوتی ہے تو جاءکم کی بات طے ہو گئی کہ جاء کا معنی ہے رسول کی ولادت، کیا ہے حضور کی، جاءکم کا معنی ہے آنا، تو اللہ نے بھیجا ہے، تخلیق کر کے نہیں بھیجا، یاد رکھ لے۔ اس پہ میں ایک حدیث پاک کوڈ کر رہا ہوں، بڑی خاص بات، اس کو روایت کیا ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سب سے پہلی تخلیق کے متعلق سوال کیا گیا تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا جابر، اللہ نے جب کائنات کو بنانا چاہا تو فرمایا میرے اے جابر، رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ بولیے تیرے نبی کے نور۔ اور اسی بات کو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے نور مصطفیٰ تب بھی موجود تھا۔ بولیے کتنے، 14,000 سال۔ اور یہ یہاں میں علماء کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں، یہ جو 14,000 سال کہا ہے نا، یہ وہ سال نہیں ہے جو ہم گنتے ہیں، یہ جو ہم گنتے ہیں نا 12 مہینے والا سال، یہ وہ سال نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہی قرآن کی آیت پیش کروں گا، 20 ہیں وقت بچانے کے لیے۔ سورہ معارج کے اندر 29واں پارہ، اللہ نے ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والا دن ایک دن 50,000 سال پر محیط ہوگا۔ کتنا، سارے بولے ادھر، کتنا، 50۔ ایک مقام پر اللہ نے 1000 سال بھی کہا ہے اور ایک مقام پر 50,000 سال۔ اب ذرا تصور کریں کہ 50,000 سال کا ایک دن، بولیے کیا، 50,000 سال کا ایک دن۔ یہاں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ 14,000 سال پہلے نور مصطفیٰ تھا۔ اگر اللہ کے نزدیک قیامت والا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو سکتا ہے تو ذرا سوچو اگر 50,000 سال کا ایک دن ہو تو کتنی مدت گزرے گی۔ اب ذرا تصور کرو، جس مصطفیٰ کا نور حضرت آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے تھا، ارے ان 14,000 سال کی مدت کتنی ہوگی۔ اور یہ 14,000 سال بھی ہمارے سمجھانے کے لیے کہا، یہ یاد رکھ لے، ہمارے، بولیے ہمارے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس کے ہاں کوئی قید نہیں ہے، وہ لا محدود ہے۔ بولیے وہ لا محدود ہے۔ اب حاضرین یہ احتشام ذرا تصور کرنا، یہاں میں نور کی وضاحت کر دوں۔ بہت سارے علماء نے اس کو پڑھتے ہوئے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، من اللہ نور و کتاب مبین، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہنے والے کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے اور کتاب مبین، اور کتاب سے مراد بھی، بولیے ذرا، کسی نے لکھا کہ یہاں نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے، کسی نے لکھا کہ نور سے مراد ہدایت ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ یعنی نور سے مراد کسی نے ہدایت لیا، کسی نے اسلام لیا، کسی نے دین لیا، کسی نے شریعت لی، کسی نے کچھ لیا۔ اب توجہ کرنا،
کچھ لمحوں کے لیے سمجھ لو کہ ان کی بات مان لی جائے، کیونکہ ایمان بھی نور ہے، اسلام بھی۔ تھکے تھے نہیں تھکے تھے، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ ایمان بھی بولیے کیا ہے، اسلام بھی کیا ہے، ہدایت بھی کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر بالفرض یہاں نور مان لیا جائے، خدا کے بندو یہ ساری کی ساری چیزیں جز ہیں۔ بولیے یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے، مثال سے سمجھا دیتا ہوں، دھیان میری طرف رہے، دھیان، بڑی خاص بات کر رہا ہوں۔ بھائی آم کا درخت ہو، آم کا درخت، تو آم کے درخت کی ٹہنی بھی آم کی ہی ہوتی ہے، پتے بھی، بولتے جائیے، پتے بھی، اوپر جو پھل لگتا ہے وہ بھی آم ہی کا ہوتا ہے۔ اگر بندہ کہے کہ پتے آم کے درخت کے ہیں، ٹہنی آم کے درخت کی ہے، اوپر سارے کے سارے جو کچھ اوپر لگا ہوا ہے وہ سب آم کا ہے، نیچے جڑیں سیب کے درخت کی ہیں، کوئی مانے گا؟ بولیے کوئی بے وقوف سا بندہ بھی کہے گا بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ آم ہے تو سارے کا سارا جڑوں تک، بولیے سارے کا سارا جڑوں تک آم ہے۔ اب اگر ایمان کو فقط نور مان لیا جائے، اسلام کو، شریعت کو، دین کو، ہدایت کو، ان سب کو مان لیا جائے، یہ تو ساری چیزیں تھی جز، یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ جز۔ آقا کا ایک لقب ہے لفظ امی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا ہے، رسول بھی وہ جو رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، نبی بھی امی ہے۔ امی کا معنی سن لیں، جاہل لوگوں نے تو اس کا انپڑھ معنی کر دیا، اصل معنی بتاتا ہوں۔ امی کا معنی ہے اصل، بولیے کیا ہے امی کا معنی؟ اصل۔ امی کا معنی ہے جڑ، امی کا معنی ہے بنیاد۔ اب آقا کو یہ لقب اللہ نے عطا کیا کہ میرا محبوب امی ہے، یعنی ہر چیز کی اصل ہے۔ اس پہ اور دلیل دے دیتا ہوں۔ اب مکہ کو ام القری کہتے ہیں، بولیے مکہ کو کیوں ام القری کہتے ہیں؟ خبر ہے کسی کو؟ آؤ بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے جو حصہ خشک ہوا، جو بستی ظاہر ہوئی، وہ بستی مکہ کی بستی تھی۔ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری بستیوں کی اصل ہے، ساری بستیوں کی جڑ ہے، ساری بستیوں کی بنیاد ہے۔ یہ قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ساری کتابوں کی اصل ہے۔ بولیے ساری کتابوں کی اصل ہے۔ کتابوں میں قرآن ہر کتاب کی اصل، بستیوں میں ہر بستی کی اصل مکہ۔ ہاں جیسے یہ امی ہو کر، بن کر ہر چیز کی اصل ہو گئی، مصطفیٰ کو بھی اللہ نے امی بنایا۔ گویا اگر ہدایت ہو، اسلام ہو، دین ہو، اصل کل کی کل کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب آپ تصور کریں اگر جز نور ہو تو کل نور نہیں ہے۔ اللہ بھائی جز کو نور مانتے ہو، کل کا انکار کرتے ہو۔ وہ جز بھی نور تب تھا جب کل نور ہو، تو کل مصطفیٰ ہے۔ قرآن نے ہر چیز کی اصل مصطفیٰ کو کہا ہے۔ اٹھائیے 27واں پارہ سورہ نجم کی پہلی آیت، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ یہاں نجم سے مراد مفسرین نے مصطفیٰ کی ذات کو لیا کہ مصطفیٰ ساری کائنات کی اصل ہے، ساری کائنات کی جڑ ہے۔ حاضرین عزیز احتشام، اب میں آگے مضمون چلا رہا ہوں، چلاؤں گا تب پہلے آپ سے تائید کرواؤں گا، تھکے تھے نہیں؟ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کو پھر چھڑا۔ اب اللہ نے نظام کائنات دو ہی طریقوں سے چلایا، میں آج ایک طریقہ بیان کروں گا۔ پہلا طریقہ ہے طریقہ سلسلہ ولادت، نبوت اور رسالت۔ اللہ کرے تو انہوں یاد رہے، پہلا ترک ہے، طریق ہے، رستہ ہے، طریقہ ولادت، نبوت اور رسالت۔ کیا ہے؟ طریقہ ولادت، نبوت و رسالت، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا ہے ولادت ولایت۔ اللہ ولادت، بھائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج اللہ نے سجا دیا۔ اب نبوت حضور پہ ختم ہو گئی، مگر کائنات تو قیامت تک ہے نا۔
اب کائنات کے نظام کو کسی نہ کسی طریقے سے تو چلانا ہے، تو سلسلہ نبوت تو ہو گیا حضور پہ ختم، تو اگلا جو طریق اللہ نے رکھا وہ طریقہ ولادت ولایت ہے۔ اگلا طریق اللہ اپنے نیک صالح اور ولیوں اور اولیاء سے چلا رہا ہے۔ میں پہلے حصے پہ کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ جب کبھی اپنا نور اتارتا ہے، اپنی رحمت بھیجتا ہے، اپنا کرم بھیجتا ہے، ایسے ہی نہیں بھیج دیتا۔ بولیے ایسے ہی؟ اے جوانا دی توجہ ہے تو سجا چاہ کے سبحان اللہ بولو، انہیں پتہ لگ جانا۔ اللہ اپنی رحمت، اپنا نور، اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی نعمت اتارے تو ایسے ہی نہیں بھیج دیتا۔ آپ کہیں گے کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے پہلے انتظام کرتا ہے، پہلے اہتمام کرتا ہے، پہلے ماحول بناتا ہے۔ بولیے پہلے۔ مثال سے سمجھا دیتا ہوں بھائی، آپ دیکھیے بارش اللہ کی کیا ہے؟ اچھی بولے ہو، جنہوں پتہ ہے وہ بولن۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، تو کیا خیال ہے بارش کبھی اچانک اترتی ہے؟ نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بارش کے اترنے سے پہلے حالات بنتے ہیں، ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ابھی آپ میں سے کسی کو میں کہوں آسمان کی طرف دیکھ کر بتاؤ کہ بارش ہوگی، وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، اگر ستارے نظر آ رہے ہوں، چاند نظر آ رہا ہو، وہ کہے گا بارش نہیں ہوگی۔ ہم پوچھیں کیوں بھئی تجھے کوئی غیب کا علم ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کا قاعدہ اور اصول جانتا ہوں کہ وہ بارش اتارنے سے پہلے ماحول بناتا ہے۔ آندھی آتی ہے، دن کا وقت ہو سورج غائب ہو جاتا ہے، رات کا وقت ہو ستارے اور چاند غائب ہو جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، آسمان اپنا رنگ بدلتا ہے۔ آپ کسی پرائمری کے بچے کو بھی کھڑا کر کے اس ماحول میں پوچھے بتا کیا ہونے والا ہے، وہ بچہ کہتا ہے کچھ نہیں ہونے والا، صرف اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ پوچھے تجھے کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے رحمت کے اترنے سے پہلے ماحول بنتا ہے۔ اب ذرا سننا، اللہ نے ایک عام سی نعمت، رحمت، کرم، فضل جو بارش کی شکل میں تھی وہ اتارنی، انہاں دی کڑی دا سیل کر دیو، کڑی فارغ۔ بولو گل ٹھیک ہے یا نہیں؟ تسی جے تانوں یقین نہیں تے اپنی گھڑی مین دیو، میں سیل کٹ کے چیک کرنا جے چل گئی تے دسیا جی۔ گھڑی دا سیل کٹو تے گھڑی مصطفیٰ دے ذکر والی گھڑی کدی فارغ نہیں ہو سکتی، وہ ایتھے بھی کام آوے گی تے بولیو دا۔ جتنی گھڑیاں حضور کے ذکر میں گزاریں گے وہی ممکن ہے، وہی جس گھڑی اٹھنے لگے ہو اگر وہی گھڑی بیٹھ جاؤ، ممکن ہے وہی گھڑی تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اب تصور کرنا، عالم ارواح کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرما رہے آؤ میں تو دساں محبوب سونیا یاد کر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کر وہ ویلا جب اللہ نے میثاق لیا، جب اللہ نے وعدہ لیا۔ یہ جو لفظ ہے علماء کو متوجہ کر رہا ہوں، یہ جو لفظ ہے نا وَإِذْ، اس کے اندر ایک فعل ہے، فعل محذوف اذکر۔ بولیے کیا فعل محذوف؟ اذکر معنی ہے یاد کر۔ اللہ اپنے محبوب کو یاد کروا رہا ہے، سونیا یاد کر او ویلا۔ توجہ یار، یاد کر وہ ویلا۔ بات تو ہے عالم ارواح کی، اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے، یہ تو زمانے پرانے زمانے کی، وہ عالم ارواح کی بات ہے۔ یہ تو تب کی بات ہے جب ابھی مصطفیٰ پیدا نہیں ہوا تھا، ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اپنے محبوب کو وہ ویلا یاد کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمانہ عالم ارواح کا ہو، زمانہ حضرت آدم کا ہو، زمانہ شیس کا ہو، بظاہر تو زمانے ان کے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں زمانہ آدم کا ہی کیوں نہ ہو، آدم کا زمانہ بھی زمانہ مصطفیٰ کے تابع ہے۔ ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کے زمانے کے، بولیے سارے زمانے کے تابع ہے۔ تو انو جگان آستے، اسی لیے کسی نے کہا تھا خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے، جدہ جدہ ایمان دووے ہاتھ چاہ کے بولے گا مولا جڑا ہاتھ کھڑا کرے او دا ہاتھ کسے دنیا دار دا محتاج نہ بنے، کسے دنیا دار دا منگتا نہ بنے۔ اے ذکر والا ہاتھ بڑھا کے مل کے کہہ رہے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے، خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے
عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے ٹلے ہاتھ نال نہیں کہنا جڑا حضور دا دیوانہ بیٹھے ہاتھ چاہ کے بولو عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے اور میں خالق ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے جڑا منگتا بن کے آیا ہے ہاتھ جا کے بولے گا کسے منگتے نو نہ موڑے خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑے خزانے تیرے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے دیوانے سارے تیرے نے زمانہ جس کا بھی ہو بظاہر تو زمانہ آدم کا تھا ممکن ہے آپ کہیں کہ علامہ صاحب نے جوش خطابت میں کہہ دیا نہیں یاد رکھ لے اس جملے پہ آپ نے واپس رہنا ہے کہ اللہ اپنا کرم اتارے رحمت اتارے فضل اتارے کچھ بھی اتارے نور اتارے وہ ایسے نہیں اتار دیتا پہلے کیا کرتا ہے لفظ یاد رکھنا ہے پہلے کیا کرتا ہے آثار پیدا کرتا ہے ماحول بناتا ہے انتظام کرتا ہے اہتمام کرتا ہے یہ اہتمام اللہ نے سب سے پہلے عالم ارواح میں کیا اور فرمایا کہ محبوب یاد کر وہ ویلا جب میں نے انبیاء سے میثاق لیا میثاق النبیین ان سے میں نے کہا تھا لما آتیتکم کہ جب میں تمہیں عطا کر دوں کتاب و حکمہ کتاب بھی دے دوں اور ہاتھ چاہ کے بولو لفظ اوکھے تھے کوئی نہیں کیا کتاب بھی دے دوں اور کتنی چیزیں ہیں اب ان دو چیزوں سے پہلے بھی ایک چیز ہے وہ کیا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے وعدہ لیا نبیوں سے اس کا مطلب ہے کہ نبی صرف حکمت اور کتاب لے کے نہیں آئے وہ پہلے شان نبوت کے ساتھ آئے انہیں شان نبوت بھی اللہ نے تو باری تعالیٰ جب ان کے پاس اتنی بڑی شان منصب اور عہدہ شان نبوت کا ہے تو اس کے ساتھ تجھے کتاب اور حکمت دینے کی کیا ضرورت ہے وہ اتنی بڑی شان لے کے آ رہے ہیں کیا یہ تھوڑی شے ہے کہ تو کتاب بھی دے رہا ہے حکمت بھی دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جان دے ہر نبی نے کسی نہ کسی زمانے کسی نہ کسی علاقے کسی نہ کسی معاشرے کسی نہ کسی قوم ال جانا ہے اس قوم دے لوکاں دا دو قسم دا مزاج ہو سکتا ہے ایک پڑھیا لکھیا ایک جاہلانہ بولیو بھئی اسی طرح دا مزاج ہی معاشرے جو ملتا ہے نا تے نبی نے ہر کسی نو سکھانا ہے تے کئی لوگ ایسے نے کہ جیڑے گل کتاب دی سمجھ لین دے مگر کئی لوگ کتاب دی دلیل بھی نہیں مندے میں مثال نال گل آسان کر دینا تسی کسی بندے نو دیتا ہوئے نا قرضہ کی بولو قرضہ وہ آکھے میں 2 مہینے بعد دیاں گا 2 مہینے بعد تسی فون کرو یارو تو پیسے لے سان وہ آکھے دا یار میں مجبوری بن گئی مہینہ ایک اور ٹھہر جا تسی مہینہ اور انتظار کیتا کردیاں کراندیا ہر باری لا رہا سال لنگ گیا ہے بھی تعلق ہے یار بھی ہے دوست بھی ہے رشتہ دار بھی ہے تے پیسے بھی دے بیٹھے ہو ان ایمانداری نال دسو لڑو گے پیسے ڈبن گے یا بچ جان گے بولے ہو ذرا سارے سیانے بیٹھے نے لڑ کے لو گے تے پیسے گئے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ تسی حکمت نال کڈو گے بھئی ہن میں دے تے بیٹھا غلطی تے ہو گئی ہے تے دین فضولی تے لین حکمت اخان یاد رکھیا جے دین فضولی تے لین حکمت ہن تساں لینے نے حکمت نال بغیر تشبیہ و بلا مثال دے ہن گل ذرا توجہ نال کرنا کہ دعوت
نبی دعوت دے. اب کئی لوگ تو اس کتاب کی دلیل سمجھیں گے، مگر کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم کتابوں شتابوں کو نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا تمہیں دونوں کو ڈیل کرنے کے لیے دونوں طریقے دیتا ہوں، کتاب بھی دیتا ہوں، حکمت بھی دیتا ہوں. ارے جو کتاب کی بات سمجھے اسے کتاب کے ذریعے توحید سمجھا دے، اور جو کتاب کی بات نہ سمجھے اسے حکمت سے توحید سمجھا دے. لے کے میری توحید کی طرف آنا ہے. فرمایا کتاب و حکمت، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا. ثم جاکم رسول، پھر تو اڈیل جے میرا رسول آوے. یہ جاکم حضور کے میلاد کا تذکرہ کر دیا. جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. میں یہ لتؤمنن پہ بھی اپنی بات نہیں نکالتا، صرف ایک معنی سمجھا کے اختتام کی طرف بڑھتا. پھر وہ رسول، اس رسول کی تصدیق کرنا، وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. مصدق لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہوں گی کتابیں. لتؤمنن، پھر اس پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا. والا تنصرن، بولیے کیا؟ والا. کسی کا ترجمہ اٹھا لے، کسی دیوبندی کا اٹھا لیں، اہل تشیع کا اٹھا لیں، اہل حدیث کا اٹھا لے، بریلوی کا اٹھا لے، اہل سنت کا، کسی کا ترجمہ اٹھائے. والا تنصرن کا ایک ہی معنی ہے کہ ان کی مدد بھی کرنا. اور لام تاکید کے ساتھ کہا ضرور بھی ضرور مدد کرنا. یہ اللہ نے کن کو کہا مدد کرنا؟ اچھی بولے ہو یار، اتھے بہت بڑا عقیدے دا مسئلہ حل کرن لگا تو اڈا. نبیوں کو اللہ نے کہا کہ میرے اس رسول کی مدد کرنا. اب ایمانداری سے بتائیے، یہیں بات ختم کر دوں گا، زیادہ امتحان آپ کا نہیں لیتا، یہیں بات ختم کروں گا. اللہ نے جن کو حکم دیا کہ میرے نبی کی مدد کرنا، بتائیے مقام، مرتبے، شان، عظمت، رتبے میں مصطفیٰ بڑے ہیں یا باقی نبی بڑے ہیں؟ ہاتھ چاہ کے کھول کے بولو، چک دے کیوں ہو؟ مصطفیٰ بڑے ہیں، مگر اللہ نے بڑے کو نہیں کہا تو چھوٹوں کی مدد کر. نہیں، چھوٹوں سے کہا تو بڑے کی مدد کر. ارے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، اللہ سے پوچھ تو نے مقام اور مرتبے، عزت اور شان اور عظمت میں جو چھوٹے تھے انہیں کہا بڑے کی مدد کر. ارے اگر کسی دوسرے کی مدد کرنا ناجائز، بدعت، حرام یا شرک ہوتا تو اللہ کبھی بھی نبیوں کو نہ کہتا میرے محبوب کی مدد کرنا. اللہ کا اپنے محبوب سے اور نبیوں سے یہ فرمانا کہ میرے اس رسول کی مدد کرنا، یہ اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ معاشرے میں جہاں ضرورت پڑے ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے. اب ذرا سنیے، اگر مقام اور مرتبے میں جو شان اور عظمت میں رتبے میں چھوٹے ہیں وہ بڑے کی مدد کر رہے ہیں، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے. سوچو اگر چھوٹے نبیوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے جو عزت اور عظمت میں مصطفیٰ سے کم ہے، اگر ان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کی مدد کر رہے ہیں، سوچو مصطفیٰ کی مدد کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب توجہ کرنا، اگلا لفظ پھر خاص ہے. آگے فرمایا قال اقررتم، قال اقررتم. میرے جی غلام جیلانی صاحب تشریف فرما ہے نا، میں ان کو کہوں نا جیلانی صاحب اگلے سال جے تسی ٹائم لیا تو کوشش کریا جی 9:30 میرا خطاب کروا دیو. تو آکھن جی ٹھیک ہے. میں نے کہا پکی گل ہے، توجہ کرنا، اب بات سمجھانے لگا. میں ان کو پکی گل ہے نا؟ آکھن جی پکی گل ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. اللہ نے جب وعدہ لے لیا نا تو پوچھا قال اقررتم. آئے ہائے ہائے، سمجھو اللہ نے وعدہ لے بھی لیا پھر پوچھا ہاں قال اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، پھر گواہ ہو جاؤ تم نے اقرار کیا، میں خدا بھی تمہارے ساتھ اس عہد میں شامل ہو رہا ہوں. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اللہ رب العزت نے فرمایا چل آدم، میرے نبی نے آنا ہے، اب تو زمین پہ اتر جا. اب آدم کو بھیجا زمین پہ، پہلے عالم ارواح میں حضور کے میلاد کے لیے اس نور کے آنے سے پہلے ماحول بنایا، پھر زمین پہ آدم کو پہلے بھیجا. میں آدم زمین پہ اتر جا. مولا کرنا کیا ہے؟ میں میرے مصطفیٰ دے تذکرے کرنے.
جاگتا بولیے میرے محبوب کے تذکرے کرنے. اب میں اس حدیث کو ساری کو بیان نہیں کرتا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے فنزل آدم بالہند، اتارے سرزمین ہند پر گئے. کہاں؟ سرزمین. یہ وہ ہند نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں شاید انڈیا کی بات کر رہے ہیں، نہیں. اس وقت یہ بر صغیر پاک و ہند، یہ نیپال، بھوٹان، سری لنکا، پاکستان، انڈیا، یہ سارا اکٹھا تھا. تو یہ سرزمین ہند پر مبارک ہو تمہیں کہ اللہ کا پہلا نبی جس سرزمین پہ اترا وہ کوئی اور نہ تھی، سرزمین ہند تھی. وہ ہماری سرزمین تھی جہاں اللہ نے اپنا پہلا پیغمبر اتارا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے سجے کھبے ویکھیا بھیجے گئے سن جنت چوں. جاگ رہے ہو؟ مل لگتا ہے ہوں تسی سر کھرکتے پیو بے کسے پاسے ہوں اینڈ کرن والے پاسے آؤں نہ آ جانا وا. بس آخری گلاں نے دو چار بھائی ایڈا سفر کر کے آواں. اگر 7 گھنٹے دا سفر کرا تے 7 گھنٹے چوں 50 منٹ تے میرے بن دے نا. یہ 50 پورے نہیں ہوئے. جے جاگ دے ہو تے سجا ہاتھ چاہ بولو سبحان اللہ. جدو تھک جاؤ کھبا ہاتھ چاہ کے بدسنا بے برکتہ ہوں ہے نا درختاں. سجا برکت والا ہے. سجا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کو پتہ لگ جائے گا یہ سننا چاہتے ہیں. جنہ نہیں چاہیا چلو کھبا ہی چاہ کے دس دیو. اب توجہ کرنا اگلی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا جنت سے. اب جنت کا ماحول اور تھا. بولیے جنت کا ماحول اور تھا، زمین کا ماحول اور تھا. جب زمین پہ اتارے گئے تو بشر پہلے تھے. بولیے بشر پہلے تھے، دائیں بائیں کوئی شے نہیں تھی. آدم علیہ السلام جب اچانک ماحول بدلے نا، آپ اپنے کسی کزن شزن کو ذرا پوچھیں جو باہر گیا ہو، وہ جہاں پاکستان کے ماحول سے یا خوشاب نوشہرے کے ماحول سے نکل کے جب وہ جاتا ہے اے سی والی کمروں میں، جب وہ کارپیٹ روڈوں پہ، جب وہ اچھی گاڑیوں میں اس ماحول میں جاتا ہے تو ذہنی طور پہ ایک دفعہ اپ سیٹ ہوتا ہے. بے شک ماحول اچھا ہی مل رہا ہو مگر ماحول چینج ہوا ہے، بندہ ذہنی طور پہ اپ سیٹ ہوتا ہے. تو آپ اس سے ذرا پوچھیں کہ ماحول بدلا ہے تو حالات بدلے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں. آدم علیہ السلام بھی جنت کے ماحول سے دنیا سے آئے تھے، دنیا میں اتارے گئے. جب زمین پہ اتارے گئے تو اس ماحول سے آئے تھے، پریشان ہو گئے. یہ روایت سنا رہا ہوں. پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ پاک نے فنزل جبریل کو بھیجا. جا یار پریشان ہو گئے، جا آدم دی پریشانی دور کر، جا آدم دے کول جا. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے. حدیث پاک میں آتا ہے فنادا بالاذان. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان پڑھنی شروع کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. بندیاں کان کھڑے کر لینا، ہن پوری اذان بھی سننی پوے گی. نہیں ساری سناندا، اپنے مطلب دے لفظ تے روک دیاندا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جدوں اس لفظ تے پہنچے تے آدم علیہ السلام نے روک لیا. پوچھیا من محمد؟ ہائے 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 کی پوچھا؟ بولو من محمد. یہ محمد کون ہے؟ پوچھا یہ محمد کون ہے؟ بس زمین پہ تو اترنے والا پہلا میں ہوں. یہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ بعض نادانوں نے اس کا ترجمہ اور معنی یہ نکالا کہ تم تو کہتے ہو نور مصطفیٰ پہلے تھا. واپس لا رہا ہوں آپ کو اس جگہ پہ. تم تو کہتے ہو اول ما خلق اللہ نوری، کے حضور کا نور سب سے پہلے تھا. اگر تھا تو آدم کے علم میں ہوتا. آدم نے پوچھا کیوں من محمد؟ ارے آدم نے اس لیے نہیں پوچھا کہ جانتے نہیں تھے. آئے ہائے ہائے. یہ آدم کا سوال کرنا اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ جانتے نہیں تھے. جانتے تھے پھر سوال کیوں کیا؟ حاضرین عزیز احتشام، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی درخواست اللہ کے حضور پیش کی نا، تو توبہ کی درخواست کرتے ہوئے عرض کی مولا تینوں تیرے محمد دا واسطہ میری توبہ قبول فرما. جب حضور کا واسطہ دیا تو اللہ نے پوچھا آدم من محمد، دس محمد کون ہے؟ اگر کہا جائے کہ آدم اس لیے پوچھا تھا آدم نے کہ جانتے نہیں تھے، تو جو سوال حضرت جبریل امین سے آدم علیہ السلام نے کیا تھا وہی سوال رب نے آدم سے کیا. تو کیا رب بھی نہیں جانتا تھا یہ محمد کون ہے؟ نہیں. سوال کا کرنا اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ جانتے نہیں تھے. ارے آدم علیہ السلام نے جو سوال کیا نا جبریل سے، اس لیے کیا تھا کہ جبریل اس محمد کو میں تو جانتا ہوں، بتا تو کیسے جانتا ہے؟ بولیے بتا تو کیسے جانتا ہے؟ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
کا واسطہ دے کر آدم نے دعا کی اللہ کے حضور. رب نے پوچھا آدم تو میرے مصطفیٰ کو کیسے جانتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے مجھے جنت میں بھیجا، جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت کے دروازوں کی دہلیز پر، مولا میں جدھر جدھر جاتا تھا تیرے نام کے ساتھ تیرے مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا. میں جان گیا کہ آدم تیری توبہ قبول ہوگی تو اسی محمد کے صدقے قبول ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. حاضرین عزیز احتشام، یہ وہ خدا کا نور ہے کہ جس نور کے اترنے سے پہلے، یہ وہ خدا کا فضل ہے کہ جس کے فضل کے اترنے سے پہلے، یہ وہ خدا کا کرم اور نعمت اور رحمت ہے کہ جس کے اترنے سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلے عالم ارواح میں خبریں پھیلائیں، پھر آدم کو بھیج پر زمین پر خوشخبریاں اور تذکرے کیے. گویا ہر زمانے کو مصطفیٰ کا زمانہ بن، ہر جگہ مصطفیٰ کے ذکر کے تذکرے کر دیے. لوگو آؤ، یہ ماہ میلاد فتووں کے لیے نہیں آتا، تیری خباستوں کے لیے نہیں آتا کہ میلاد آ جائے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ جھنڈیاں لگا کے پیسہ ضائع ہو رہا، یہ چراغاں کر کے پیسہ لگا رہے ہیں، یہ لنگر کی دیگیں پگا کے پیسہ ضائع کر رہے ہیں، تجھے ضائع لگتا ہے. ارے ہم تو کہتے ہیں ہمارا بقیہ مال بھی قبول اسی لمحوں کے صدقے ہوتا ہے. کیوں کہ قرآن نے کہا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ جب تمہیں میرا فضل ملے، میری رحمت ملے تو پھر فبذالک، اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں منایا، چراغاں کیا کرو. خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی سے بڑھ کے کائنات کی کوئی خوشی نہیں ہے. اور اس سے توحید کی نفی نہیں ہوتی، توحید کا اقرار ہوتا. اب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، آگے بولیے، ولم یو، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اسی شان کا کوئی حامل ہو نہیں سکتا. اب جب حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو گویا مصطفیٰ کے میلاد کا منانا توحید کی سب سے بڑی دلیل حضور کا میلاد ہے. یاد رکھ، آج کے دور میں تحریک منہاج القرآن حضور کے میلاد کے جشن کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ اب ہر طرف نہ منانے والے بھی نہ ماننے والے بھی اب مناتے. عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان پہ 40ویں عالمی میلاد کانفرنس ہو رہی ہے، جہاں دیوبند بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، جہاں اہل حدیث بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں. اور وہ صرف آتے نہیں ہیں، اپنی گفتگو کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں نے محمد کی ہستی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، محمد کسی ایک کے نہیں، محمد سب کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد ہمارے بڑی شان وا، جدہ جدہ یقین اس غلطے میں چھٹن لگا وہاں جا کے بولے گا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا کی ہے یہی پہچان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. حاضرین عزیز احتشام، آؤ اپنا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑنے، مضبوط کرنے، حضور کے قریب ہونے. یہ گھڑیاں جو میلاد پاک کی ہیں، حضور سے تعلق نبھانے کا بہترین موقع ہے. اپنے گھروں میں آقا علیہ السلام کے ذکر کی مجالس سجاؤ. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پریشان نہ ہو، ضروری نہیں ہے وڈے وڈے مولوی پیسے منگن والے تسی سدو تے وڈے وڈے نعت خان سدو نہ بلاؤ. گھر دے وچ اپنے 4-5 جی وضو کرو، صاف ستھرے کپڑے پاؤ، خوشبو لاؤ، آئے آئے خوشبو لا، گھر بہ کے مصطفیٰ تے درود پڑھو. ممکن ہے لکھاں لا کے محفل کرنے والے تو پہلوں وہ 4 جیاں دی محفل قبول ہو جائے. حضور کا میلاد، اس کی برکتیں ہیں ساری کائنات میں. میں بارے دیگر اپنی گفتگو کو
جو حصہ رہ گیا پھر زندگی میں کبھی موقع ملا تو یہاں سے اگلا حصہ آپ کو سناؤں گا. ابھی میں نے 30% اپنے خطاب کا حصہ آپ کو سنایا. تو اللہ کے حضور دعا ہے مالک کائنات ہمیں اسی 30% حصے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے حضور کے ذکر کی مجلس کو سجایا مالک ان کے گھروں کو دنیا میں بھی سجائے آخرت میں بھی سجائے. جن احباب نے محفل میں حصہ ڈالا اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم دنیا میں بھی عطا فرمائے, قبر میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں بھی عطا فرمائے. بارے دیگر انجمن غلامان مصطفیٰ کی پوری انجمن کو مبارکباد. اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. مالک کائنات آپ کی جملہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء کا شکریہ, ثنا خان مصطفیٰ کا شکریہ, ساؤنڈ والے شانی اوان صاحب اللہ آپ کے ساؤنڈ میں بہت برکتی عطا فرمائے. بہت پیارا ساؤنڈ آپ نے اپریٹ کیا اور آپ نے بھی سرکی والوں نے بخدا رات کا قبولیت کا وقت ہے سچ بات کہہ رہا ہوں سننے کا حق ادا کر دیا. اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے, محبتوں کو سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ. مصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اے رب کریم اپنے پیارے محبوب کی اس ولادت باسعادت کے ماہ کے صدقے یا اللہ اس اپنی محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جن صاحبان نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے یا اللہ ان سب کی گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما. یا اللہ ان کی سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ تیرے پیارے محبوب کی محفل میں آئے تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی حضرات پیارے محبوب کی محفل میں جو بھی خواہشات لے کر آئے ہیں یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہم ربنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا رب العالمین پاک پروردگار اس خوبصورت روحانی علمی فکری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے دوست احباب بچے بوڑھے جوان آج کی اس بزم کا حصہ بنے میرے اللہ کوئی دامن خالی نہ جائے. باری تعالیٰ سب کے دامن میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. باری تعالیٰ حضور کے میلاد کا مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. کوئی بے اولاد ہے تو آقا علیہ السلام کے میلاد کے مہینے کا صدقہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. باری تعالیٰ کوئی بیٹوں کا طلبگار ہے میرے اللہ وہ تیرے در کا منگتا اور محتاج بن کے آیا مولا تو عطا نہیں فرمائے گا تو وہ کس کے در پہ جائے. کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو میرے اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. الہ العالمین تیرے بڑے خزانے ہیں غریبوں کو اپنی بارگاہ سے رزق کی وسعت عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. الہ العالمین پاک پروردگار یہ رحمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تیری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو باری تعالیٰ باران رحمت بھی عطا فرما. رحمت کی بارش فرما. الہ العالمین بہت سارے لوگوں کا رزق وابستہ ہے تیری رحمت کی بارش کے ساتھ. باری تعالیٰ صرف چند لوگوں کا نہیں چند خاندانوں کا نہیں ہزاروں لوگوں کا رزق باری تعالیٰ تیری رحمت کے ساتھ وابستہ ہے. اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. الہ العالمین جن احباب نے اس خوبصورت لنگر کا اہتمام کیا حصہ ڈالا تعاون کیا باری تعالیٰ انتظام و انشرام کیا ان نوجوانوں کی جوانیوں کو سلامتی عطا فرما. ان کے سینوں میں قرآن کا نور عطا فرما. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ ان کے سینوں میں روشن فرما. الہ العالمین دین پہ استقامت عطا فرما. خیر اور نیکی کے کاموں پہ استقامت عطا فرما. باری تعالیٰ وہ نیک راہ میں جو ورکنگ کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں باری تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ رستے ہموار رکھنا. ان کے ساتھ لوگوں کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہنا تاکہ یہ تیرے دین اور دین کی نوکری آگے بڑھتی رہے آگے کام چلتا رہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.
وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ریکارڈنگ شروع موٹی موٹی سارا نہیں بنے کیمرہ مٹھا کیمرہ سٹاپ کرنا تو بات کر چاہیے مائک پہ بلا دیں ویسٹ میں پہ ریکارڈنگ چل رہی ہے.